ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ وحی کا پہلا سبق لے کر اللہ کا محبوب خانوادہ رحمت میں آئے، گھر میں تشریف لائے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی، خدیجہ مجھ پر چادر ڈال دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر لاحق ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے محبوب پر چادر بھی ڈال دی، کمبل بھی اڑا دیا، سرہانے بیٹھ گئی۔ اب تأثرات سنیے، فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے آقا مجھے اس کی جلالت کی قسم ہے کہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکے گا، آپ کوئی لاوارث تو نہیں، آپ کے اخلاق یہ ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں۔ بدخواہوں کے خیر خواہ ہیں۔ صلہ رحمی کا یہی تصور ہے دوستو، صل من قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں پتھر مارے تم اسے دعائیں دو، جو تمہیں گالیاں دے تم اس کی خیر خواہی کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پہلا پرتاؤ جو خدیجہ کی حساس نگاہوں نے محسوس کیا وہ یہی تھا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک لوٹانے والے ہیں، اور آپ حق و صداقت کا پرچم اونچا رکھنے والے ہیں۔ 5 خوبیاں بیان کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ یہاں پر ایک تطبیق ہو گئی ہے، ضمنی طور پر ایک اور رخ بھی عرض کرتا جاؤں۔ مکہ والوں کی دل آزاریوں کے پیش نظر اپنے قائد کے مشورے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو مکہ سے باہر جاتے ہوئے سامنے ایک بہت بڑا وڈیرا اور سردار آ جاتا ہے، ابن دغنہ مشرک تھا۔ ابن دغنہ نے پوچھا ابو بکر کہاں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چونکہ ہمارا یہاں رہنا تمہیں گوارا نہیں تو ہم حبشہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بے ساختہ ابن دغنہ نے رک کے کہا مثلوں کا لا یخرج یا ابا بکر، تم جیسے لوگ نکالے جانے کے قابل نہیں ہوا کرتے، جن آبادیوں سے تم جیسے لوگ چلے جائیں وہ آبادیاں تو ویرانہ بن جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر،
سردی میں بیچارے مقبوض بیٹھے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اتاروں گا ان کی سردی ابھی۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت، مثلک لا یخرج، ابو بکر تم جیسے لوگ نکالے جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اب بے ساختہ ابن دغنا کے تاثرات سنیے، کہتا ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ جو 5 خوبیاں خدیجہ کی حساس نگاہوں نے استاد کے اخلاق میں دیکھی تھیں، وہی 5 خوبیاں ہو بہو ابن دغنا نے شاگرد کے اخلاق میں محسوس کی۔ اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول ہونا، فنا فی الشیخ ہونا۔ یہ بیوی کے تاثرات تھے۔ بیویاں اتنی جلدی نہیں مانا کرتی، یقین فرمائیے سارا جہان کسی کی عظمت کا قائل ہو جائے، بیوی بہت کم ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، وہ میں ایک سنایا کرتا ہوں حکایت سی۔ ایک علاقے میں اللہ والے کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، لوگ بہت ہی اسے رسپانس دیتے تھے، لیکن اہلیہ ان کی ہمیشہ تنقید کرتی رہتی تھی، مصلہ توڑنے کے سوا تو تمہیں اور کوئی کام نہیں، پڑے رہتے ہو ہر وقت۔ اللہ سے دعا کرتا تھا وہ مظلوم روشن ضمیر کہ الہ العالمین اس کوتاہ نظر کو بھی نگاہ عطا کر کے یہ مجھے پہچان لے، یہ گھر کی جو اپوزیشن پیدا ہو گئی ہے یہ تو ختم ہو۔ اللہ نے کرم کیا، ایک دن قوت پرواز دی، اڑتے ہوئے گھر کے سامنے گزرے۔ دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا، ان کی رفیقہ حیات نے بھی دیکھا۔ چند لمحوں بعد جب گھر پہنچے تو بیوی کہنے لگی تو بڑا ولی بنتا ہے، ولی ہوں تو ایسے، سبحان اللہ، بن پروں کے آج میں نے دیکھا اللہ کے ایک کامل بندے کو اڑتا ہوا جا رہا تھا، ایمان تازہ ہو گیا، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی، سبحان اللہ۔ یہ مظلوم کہنے لگا اچھا تو اڑنے والے کو پہچانا تھا، وہ یہ ناچیز تیرا خامن تو تھا، تیرا شوہر تو تھا، پہچانا نہیں تو نے؟ فوراً بدل گئی، کہنے لگی اچھا تو تھا، وہ میں پہلے سمجھ گئی یہ جو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے وہی نکھٹو ہوگا۔ بیویاں بہت کم مانا کرتی ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مثالی شوہر کے اخلاق کا جو پرتو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟